ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام، جائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے۔ بعض احباب نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ حالت حیض میں یا حالت نفاس میں، ناپاکی کی حالت میں عورت سورہ فاتحہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ رات میں سوتے ہوئے بطور وظیفہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو حائضہ عورت کے لیے ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم تلاوت کی نیت سے پڑھنا ممنوع ہے۔ بالقصد قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن وظیفے کے طور پر، ذکر کے طور پر، دعا کے طور پر قرآن کریم کی کوئی آیت اگر پڑھے تو اس کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق پڑھنا، قل اعوذ برب الناس پڑھنا رات کو سونے سے پہلے بطور وظیفہ یا بطور دعا پڑھا جائے، کوئی آیت شریفہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اور اس طرح کی آیتیں کہ جو دعا کے معنی پر مشتمل ہے، تو حائضہ عورت ہے، نفاس والے عورت ہے، تو ان کے لیے ان آیات کی اور اس طرح کی صورتوں کے پڑھنے کی اجازت ہے بطور وظیفہ۔ قرآن کریم کا پڑھنا تلاوت کی نیت سے یہ منع ہے، یہ ناجائز ہے۔ ویسے وظیفے کے طور پر، ذکر کے طور پر، دعا کے طور پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء او شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به، کہ اگر حائضہ یا نفاس والے عورت سورہ فاتحہ پڑھ لے دعا کے طور پر، یا کوئی اور ایسی آیت پڑھ لے کہ جس میں دعا کے معنی ہے، تو اور قرات اور تلاوت اس کا مقصد نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بطور وظیفہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اجازت ہے، وہ منع نہیں۔